اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے کھانے میں شامل کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو گھر سے نکل کر اپنے لیے کوئی مہمان تلاش کرتے تاکہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ حسب معمول باہر نکل گئے تاکہ اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کر اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ تلاش کے دوران ان کی نظر ایک بڑے میاں پر پڑ گئی جو جھکی ہوئی پیٹھ کے ساتھ لاٹھی لیے راستے میں جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ضعیف الامر بوڑھے آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر بہت عزت کے ساتھ لا کر اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بابا جی کا خوب اکرام کیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا کھانے کے آداب میں داخل ہے، اور چونکہ شریعت محمدیہ سے پہلے بھی یہ عمل کھانے کے آداب میں داخل تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس بابا جی سے کھانا کھانے کے بعد فرمایا، بابا جی اس اللہ کا شکر ادا کرو جس کا کوئی شریک نہیں کہ اس نے آپ کو کھانا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بابا جی سے فرمایا، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے آپ کو کھانا دیا، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ بابا جی یہ سنتے ہی غصہ ہو گیا، کیونکہ بابا جی مشرک تھا۔ بابا جی نے کہا، میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں جس کو میں نے اپنے ساتھ گھر میں رکھا ہے، اس کے سوا میں کسی کو خدا نہیں مانتا۔ بابا جی نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کر دی۔ وہ ابراہیم جس نے باپ کی بھی اس معاملے میں سخت مخالفت کی تھی، وہ ابراہیم جس نے شرک کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، اسی شرک کی مخالفت کی وجہ سے اس کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے جب آپ نے بابا جی کی بات سنی تو آپ کو غصہ آ گیا اور اس سے فرمایا، اچھا تو تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دلائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ بابا جی نے کہا، بس مجھے دلیل مت بتا، میں کسی کو خدا نہیں مانتا، میرا خدا میرے پاس گھر میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بابا جی کو سمجھا رہے تھے، لیکن بابا جی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس نے فرمایا، میں نے تم کو کھانا کھلایا، تجھ جیسے آدمی کو میں پھر کھانے کے لیے نہیں بلاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح بابا جی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ بابا جی کو گھر سے نکالنے کے بعد اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے میرے بندے کو کیوں نکالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، وہ آپ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ میں نے اس کو نصیحت بھی کی لیکن پھر بھی نہیں سمجھتا اور تیرے مقابلے میں دوسروں کو خدا مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، مجھے اس بات کا تم سے پہلے علم تھا، لیکن میں نے اس پر ایک وقت کا کھانا بھی بند نہیں کیا۔ وہ میرا دشمن ہے لیکن پھر بھی میں اس کو کھانا دیتا ہوں۔ میں نے اس کو ایک وقت بھی بغیر کھانے کے نہیں چھوڑا۔ وہ شریک میرے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور میرا دشمن ہے، پھر بھی میں اس کو کھانا دیتا ہوں۔ تم نے اس کو کیوں نکالا؟ وہ تو تیرا مہمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا۔ وہ باہر نکل گئے اور بابا جی کو تلاش کرنے لگے تاکہ اس کو راضی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں بابا جی چلتے ہوئے نظر آ گیا تو اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنے لگے، لیکن بابا جی بہت ناراض اور غصے کی حالت میں تھا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام بابا جی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو واپس اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ بابا جی نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ پہلے تم نے مجھے گھر سے نکالا اور مجھے برا بھلا کہا، اب مجھے راضی کر کے گھر واپس بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے رب نے ملامت کیا جو وحدہ لا شریک ہے۔
جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اس اللہ نے مجھے حکم دیا، جا اپنے اس مہمان کو جس کو تو نے ناراض کیا ہے معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو۔ مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے شرک کرتا ہے، مجھ سے دشمنی کرتا ہے، پھر بھی میں اس کو روزانہ رزق دیتا ہوں، ان سب کے باوجود اس کو ناراض نہیں کرتا ہوں، لیکن تم نے اس کو ایک وقت کا کھانا دیا اور ناراض کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سننے کے بعد بابا جی نے اپنا سر نیچے کیا اور کچھ دیر بعد اپنا سر اٹھا کر کہنے لگا، اچھا میرے رب مجھے اس سب کے باوجود رزق دیتا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے کھانا دیتا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا، میں اپنے رب کی بے عزتی کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھے ناراض نہیں کرتا، مجھے اپنا وہ رب دکھا اور مجھے رب کا عقیدہ سکھا، تم جس دین پر ہو میں اس دین کو اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بابا جی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ سبحان